جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سیشن ہے نا یہ بہت اہم ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ تزکیہ نفس میں، اصلاح احوال میں اس سیشن کو ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارا یہ جو پورا ایک سلسلہ ہے، ایک سیریز ہے ہماری اصلاح نفس کے حوالے سے، اس کا جوہر ہے۔ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے ذکر کے ٹاپک پہ۔ کیا کر رہے ہو بیٹے؟ اور مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل تصوف میں یا تصوف کی روایت میں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ذکر کو اہمیت دی گئی اور کافی اہمیت دی گئی، جس قدر اس کا کی ڈبہ امپورٹنس ہے، لیکن عام طور پہ نہیں مذہبی رکھا ہوا ہے طبقات نیچے، میں ادھر دیکھو اس کو وہ اہمیت ڈیپ نہیں دی فریزر میں نہیں گئی ہے ذکر کو جو کہ تو فریج دینی کے چاہیے۔ فریزر میں دیکھو۔ تو بہرحال یہ ایک کمی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ ذکر کا بنیادی معنی ہے یاد دہانی، یعنی جب ہم بات کرتے ہیں ذکر اللہ کی، اللہ کے ذکر کی، تو اس سے مراد اللہ کی یاد ہے۔ تو آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی یاد، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ کو یاد کرنا، اور دوسرا لیول ہے ذکر کا اللہ کو یاد رکھنا، اور تیسرا لیول ہے کہ میں بھلانا بھی چاہوں تو وہ بھولنے نہ پائے۔ یہ ہے بنیادی طور پہ اللہ کو یاد کرنے کا مفہوم، یعنی یہ وہ منزل ہے جہاں انسان کو پہنچنا چاہیے۔ مطلب جیسے آپ آج کل کے زمانے میں مثال لے لیں، ہماری یوتھ کی، نوجوان نسل کی مثال ہے کہ وہ جب کسی ریلیشن شپ میں اٹک جاتے ہیں تو بعض اوقات جو ہے بریک اپس ہو جاتے ہیں، وہ ریلیشن شپ آگے نہیں چل پاتا، تو اب وہ کاؤنسلنگ کے لیے بھی آتے ہیں، میرے پاس آ گئے یا اور لوگوں کی طرف آ گئے، تو عام طور پہ ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جی میں بھلانا چاہتا ہوں لیکن بھلا نہیں پا رہا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اصل میں ہے کہ اللہ کو انسان بھلانا بھی چاہے تو بھول نہ پائے، جیسے اپنے محبوب کو وہ بھلانا چاہتا ہے لیکن وہ اس کے دماغ پہ سوار ہے، اس کے حواسوں پہ سوار ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ بھائی اب یہ ریلیشن شپ جو ہے نا آگے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ چل پائے گا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مطلب اس سے جان نہیں چھڑا پا رہا۔ تو یہ اس کے محبوب کی یاد ہے، اس کے محبوب کا ذکر ہے۔ تو بیسیکلی ذکر سے مراد یہ چیز ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہ ہوتی ذکر کے بارے میں، اگر صرف یہی آیت ہوتی تو بہت بڑی بات ہے جو اللہ نے کہہ دی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ دیکھو اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے، یعنی یہ میں اس کے لٹرل میننگ کر رہا ہوں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ عنکبوت کی، غالباً 45 نمبر آیت ہے۔ مطلب اللہ کے ذکر کو چھوٹی چیز مت سمجھو، بہت بڑی چیز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے ریوارڈ کے اعتبار سے، آخرت میں جو اس کا اجر و ثواب ملے گا اس کے اعتبار سے اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہارے مسائل جو دنیا میں انسان کے مسائل بن جاتے ہیں ان کو حل کرنے کے اعتبار سے تم اللہ کے ذکر کی طرف آؤ گے تو ایسی ایسی چیزیں دیکھو گے کہ تمہیں یہ بہت بڑی چیز معلوم ہوگی۔ تو اللہ کی یاد جو ہے یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ مطلب ویسے تو ظاہری بات ہے ذکر کیا ہے، ہم تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، استغفر اللہ۔ تو مختلف قسم کے اذکار ہیں، تو بظاہر تو ہلکی سی چیز معلوم ہوتی ہے نا، یعنی زبان کے اوپر بہت ہلکی محسوس ہوتی ہے، بہت چھوٹی چیز محسوس ہوتی ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذکر اللہ اکبر۔ بھائی یاد رکھو اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ کی یاد پہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کا بہت کثرت سے حکم دیا۔ عام طور پہ جو حکم قرآن میں امپورٹنٹ ہوتا ہے تو قرآن اس کو ایمفیسائز کرتا ہے نا، بار بار مختلف انداز سے اس کا حکم دیتا ہے۔ تو ذکر کے ٹاپک سے متعلق بھی اگر آپ آیات نکالیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے، تو قرآن نے اتنے شد و مد سے ذکر کا حکم دیا ہے، اور وہ ذکر اس طرح سے، یعنی اس شد و مد کے ساتھ، اس ایمفیسس کے ساتھ، اس تاکید کے ساتھ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے جو تاکید ہمیں قرآن سے نظر آتی ہے۔
اب قرآن میں کیسے تاکید نظر آتی ہے، مطلب تاکہ ہمارے ذہنوں میں اس کی اہمیت بیٹھے، اس اعتبار سے ہم قرآن کی کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عقل مند لوگوں کی صفات بیان کر رہے ہیں، اولو الالباب کی، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، اور دوسرا قعوداً بیٹھے ہوئے، اور تیسرا کیا ہے وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل۔ اب انسان کی تین ہی حالتیں ہیں، یا تو وہ کھڑا ہے، یا انسان کی دوسری پوزیشن ہے کہ وہ بیٹھا ہے، یا تیسری پوزیشن کیا ہے کہ وہ لیٹا ہے۔ تو وہ ہر حال میں، ہر پوزیشن میں اللہ کا ذکر کریں۔ دیکھیں، اور جو بھی عبادت ہے نا، نماز ہے، میں نے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے، وضو کروں گا کونے خدرے میں یا مسجد میں جاؤں گا، ٹھیک ہے، تو ایک پراپر ہیئت بنا کے اپنے آپ کو فارغ کر کے اپنی مصروفیات سے میں نماز پڑھوں گا۔ لیکن ذکر تو آپ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں نا، اٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہیں۔ آپ گھر سے نکلیں آفس کے لیے، گاڑی میں بیٹھے 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ گھر میں کوئی خاتون جو ہے وہ کھانا پکا رہی ہے، تو اب آدھے گھنٹے میں وہ ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کر سکتی ہے۔ بچے کو بہلا رہی ہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، جس کو ہم لوری دینا کہتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے، مثال کے طور پہ ہم کھانے کی ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہیں، تو اب کھانے کا انتظار کر رہے ہیں تو ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ ہم رات کو سونے کے لیے لیٹے ہیں تو نیند آنے تک ہم جو ہے وہ ذکر کر سکتے ہیں۔ تو یعنی کوئی پوزیشن ہماری ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم اللہ کا ذکر نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ذکر کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایسی فراغت نہیں چاہیے، یعنی دنیاوی کاموں سے اللہ کو یاد کرنے کے لیے کہ سب کچھ چھوڑ کے ہمیں ذکر کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ذکر کے فعل میں یہ بہت آسانی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صورتحال یہ بتائی ہے۔ آپ یوں کہیں کہ وہ 24 گھنٹے حالت ذکر میں ہوتے ہیں، یعنی جب حالت شعور میں ہیں، اس حال میں وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سب سے اہم نقطہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن نے ایک اور انداز اختیار کیا، وہ کیا ہے؟ ایک تو کہا کہ اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا کہا؟ ذکرن، او بھائی خوب ذکر کرو۔ پھر تیسرا کیا کہا؟ کثیرن، اور زیادہ ذکر کرو۔ مطلب اب آپ یوں کہیں کہ یہ کسی چیز کو ایمفیسائز کرنے کی انتہا ہے۔ ایک تو اللہ کا ذکر کرو، او بھائی خوب ذکر کرو، او بھائی بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ تو اس طرح سے قرآن نے ذکر کا حکم دیا ہے کہ بس ذکر مطلب جیسے اس کو اپنا حال بنا لو تم ذکر کو، ٹھیک ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کی جو یاد ہے، اللہ کا جو ذکر ہے، یہ تمہارا حال بن جائے۔ وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، یعنی صبح و شام میں کچھ وقت مختص کر لیا کرو اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا۔ ایک تو یہ کہ اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، تضرعاً گڑ گڑاتے ہوئے، وخیفہ اور چپکے چپکے، ودون الجہر من القول، اور بلند آواز سے نہیں۔ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ ذکر میں آہستگی ہونی چاہیے۔ اور جیسے تنہائی میں گڑ گڑانے سے مراد یہ ہے کہ جیسے بندہ مصلی جو بچھا کے گھر کے کسی کونے میں یا مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جاتا ہے تو تنہائی میں اللہ اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے۔ تو صبح و شام میں ایک تو یہ ہے کہ ذکر کے لیے کچھ وقت مختص کرے۔ وقت مختص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ میں نے فجر کی نماز کے بعد، یا میں نے عصر کے بعد اور مغرب کے بعد، یعنی ایک تو صبح میں اور ایک شام میں نے 10 منٹ، 15 منٹ یا 20 منٹ یا 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ، جتنا انسان سے ہو سکتا ہے، یہ میں نے صرف ذکر کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے نماز کے بعد۔ اور اس کے لیے اگر چھوٹی سی تسبیح بھی پکڑ لینا، وہ ہاتھ میں پکڑنے والی تسبیح مل جاتی ہے تدبیر کے طور پہ، تو کوئی حرج نہیں ہے، شروع میں تسبیح پکڑ لینی چاہیے، اس سے عادت بن جاتی ہے۔ پھر جب عادت بن جائے گی تو پھر آپ تدبیر چھوڑ دیں، تو تدبیر عارضی ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، تو تدبیر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اپنے آپ کو عبادت پہ لانے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ تو تسبیح پکڑ لیں آپ، اور آدھا گھنٹہ فجر کے بعد بیٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ جو ہے وہ آپ عصر کے بعد بیٹھ جائیں یا مغرب کے بعد بیٹھ جائیں، اور کوئی ذکر، ایک ذکر پکڑنا ہے، ایک ذکر، اور وہ ذکر کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی عادت ڈیولپ ہوگی، آپ کی کیفیت بنے گی۔ اب اس کے بعد آپ دن بھر میں وہ تسبیح پکڑ کے جو ہے وہ گھومتے پھرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں پڑھتے رہیں۔ دیکھیں نا، ویسے انسان بھول جاتا ہے، جب بھول جاتا ہے تو پھر شروع میں آپ کو عادت بنانے کے لیے تسبیح جو ہے وہ پکڑنی پڑتی ہے، 1 مہینے کے لیے، 2-4 ماہ کے لیے آپ تسبیح پکڑ لیں، کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کثرت ذکر سے کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دل کے ذکر سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس سے مراد، دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ عام طور پہ تصوف والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کیفیات طاری ہوتی ہیں جب آپ کسی پیر صاحب سے بیعت کر لیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ کیفیات اس کے بغیر بھی طاری ہو جاتی. اگر میں ابھی آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں، اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کیفیات بنتی ہے. اصل میں بندے اور انسان کا تعلق جو ہے نا درمیان میں کسی واسطے کا محتاج نہیں سوائے ایک واسطے کے، اور وہ واسطہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ. بس وہ واسطہ ضروری واسطہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی ایشو نہیں ہے. بس گائیڈنس کے لیے انسان کسی سے رہنمائی لے لے، کوئی حرج نہیں ہے. وہ گائیڈنس وہ تو ظاہری بات ہے آپ کو ہر فیلڈ میں لینی پڑتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. تو اسی طرح کسی بزرگ کو آپ گائیڈنس کے لیے مقرر کر لیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. تو آپ دیکھیں گے آپ کی کیفیات بنے گی. آپ ایک ہفتہ 2 ہفتہ کثرت سے ذکر کر کے دیکھیں، کثرت ذکر، تو اس کے آپ ایسی کیفیات بنے گی کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوں گے، جیسے بیوی بچوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، کھانے کی ٹیبل پہ ہو، یا آپ کسی دوست کولیگ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ اس سے گفتگو کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل ذکر کر رہا ہوگا. وہی ذکر جو آپ کثرت سے کر رہے ہیں، جس کی آپ نے عادت بنا لی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے عادت بنا لی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ نے یہ کوئی 4 گھنٹے دن میں کر لیا، یعنی چلتے پھرتے تسبیح پکڑتے ہوئے اور کام کرتے ہوئے. تو اسی طرح سے آپ ایک آدھ ہفتہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ 4-5 گھنٹے اگر کامیاب ہو گئے اس طرح سے کرنے میں، ایک ہفتے بعد آپ دیکھیں گے کہ بس آپ خاموش بھی ہیں نا، کسی کا گفتگو کر رہے ہیں تو ایسے جیسے آپ کا دل کر رہا ہے سبحان اللہ، یعنی دل کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یہ کثرت ذکر بہت ضروری ہے. اور ہمارے جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے دین کا کام کیا ہے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ رکھا ہے، وہ صوفی ہوں یا سلفی ہوں، وہ ذکر کے اوپر چلتے تھے. امام ابن قیم رحمہ اللہ جو کہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کے شاگرد خاص تھے، تو وہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں شیخ کے پاس گیا اور فجر کی نماز جو ہے اس کے بعد بیٹھے ہیں حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ، پھر اشراق ہو گئی، پھر اس کے بعد چاش کی نماز ہو گئی، اور تقریباً کوئی وقت تھا 11 بجے کا، یعنی فجر کے بعد سے مسلسل وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں، بس اللہ کا ذکر کرتے رہے. اور ابن تیمیہ علیہ الرحمہ جو ذکر زیادہ تر کرتے تھے وہ اس میں یہ یا حی یا قیوم، اللہ کی ان اسماء سے اللہ کو پکارتے تھے، جیسے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اس طرح سے اور بھی آتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو وہ اس طرح سے. تو وہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب شیخ صاحب جو ہے اس سے فارغ ہوئے تو مجھے کہنے لگے بھائی یہ ہمارا صبح کا ناشتہ تھا، اگر ہم یہ ناشتہ نہ کریں نا تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو کہنے کا مقصد ہے ایک زندگی ہے روحانی زندگی، اسپرچول لائف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آگے آ رہی ہے، اللہ کے رسول وسلم نے فرمایا دیکھو ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے زندہ، اور ذکر نہ کرنے والا ایسا ہے جیسے مردہ. تو مطلب ایک تو ہماری یہ ہے نا میڈیکل لائف جسے ہم کہتے ہیں، تو میڈیکل لائف تو کچھ بھی نہیں ہو، تو یہ جو لائف جسے زندگی حیات ہم کہتے ہیں، لیونگ تھنگز میں تو جانور بھی آ جاتے ہیں. انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے باشعور مخلوق بنایا نا. تو اسپرچول لائف جو ہے، جو روح کی لائف ہے، جو سول کی لائف ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس باڈی کے اندر رکھی ہے، وہ تو ذکر سے زندہ ہوتی ہے، اللہ کی یاد سے زندہ ہوتی ہے، اس سے قوت پکڑتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دل ذکر کر رہا ہے وہ زندہ ہے، جو دل ذکر نہیں کر رہا نا وہ دل مردہ ہے. میڈیکلی وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، دھک دھک کر رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، ہارٹ بیٹ ہے تو انسان چل رہا ہے نا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. تو اگر زندگی چاہیے نا، اندر کی زندگی، دیکھیں نا آج کل ہمارا مسئلہ کیا ہے، سیڈنس، اداس، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، سب کچھ ہے، ساری نعمتیں ہیں. اور زیادہ تر یقین مانو کہ وہاں پہ یہ مسائل ہیں، چونکہ سننے میں آتا ہے، ظاہری بات ہے، کاؤنسلنگ وغیرہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں، جہاں روپیہ پیسہ زیادہ ہے، جہاں ساری نعمتیں مل جاتی ہیں نا، جہاں کوئی مسئلہ نہ ہو، تو وہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی بن جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ آسائش ہے، ذہنی مسائل زیادہ آسائش سے پیدا ہوتے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آسائشیں آپ کو غافل کر دیتی ہیں اللہ سے. جب اللہ سے غافل کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے غافل ہو گیا، میری یاد سے غافل ہو گیا، تو اس کی تو میں زندگی تنگ کر کے رکھ دوں گا. اب معیشت سے مراد یہاں پہ زندگی ہے، یعنی معاشی تنگی نہیں ہے. تو پھر انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو قبر کے نیچے ہیں، جو مٹی کے نیچے ہیں، وہ ہم سے بہتر ہیں جو اس زمین کے سینے کے اوپر چل رہے ہیں. یہ صورتحال ہو جاتی ہے. سب کچھ موجود ہوتا ہے، یعنی آپ اس بندے کے مسئلے سن کہتے ہیں یار تمہیں مسئلہ کیا ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اس کے لیے وہ مسئلہ جو ہے وہ زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے مسائل اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ اللہ کی یاد سے دور ہیں. تو ذکر صرف آخرت کا ریوارڈ نہیں ہے، اس بات کو سمجھیں. ہم جو نقطہ سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ذکر انسانی دل کو زندہ کر دیتا ہے، اس کو حیات دیتا ہے. جیسے دیکھیں نا برسات کا موسم ہوتا ہے، جیسے خیر مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے برسات کا موسم. عام طور پہ بھی جیسے ہمارے یہاں گرمی میں اب دیکھیں
سب کا برا حال ہوا ہوتا ہے. اچانک بارش ہوتی ہے نا, تو قرآن کا بھی انداز یہی ہے کہ بارش ہوتی ہے تو مردہ شہر جیسے زندہ ہو جاتا ہے. قرآن نے یہ فریز استعمال کیا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے, لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں باہر, ٹھیک ہے, جیسے ہر انسان کے اندر جیسی زندگی آ جاتی ہے. باہر زندگی آئی نا, اندر زندگی آ گئی. ناردرن ایریاز میں آپ جاتے ہیں تو آپ کی روح جو ہے نا وہ اندر سے تازہ ہو جاتی ہے. وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں, یخ بستہ ہوائیں, وہاں کے سینز, دریا اور پہاڑ وغیرہ مناظر دیکھ کے. اسی طرح سے اللہ کا جو ذکر ہے نا, یہ انسان کو اندر سے زندہ کر دیتا ہے, زندہ کر دیتا ہے, اندر سے اس کی زندگی جو ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے. لیکن وہ ہونا چاہیے کثرت ذکر, کثرت ذکر. پھر اندر کی یہ سیڈنس, اداسی, یہ غفلت اور یہ انزائٹی, یہ سارا ڈپریشن, فرسٹریشن, ٹینشن, جو مرضی آپ نام لے لیں, یہ سب چیزیں جو ہے وہ نکل جاتی ہیں. یہ اصل میں ہم نقطہ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں. دوسری چیز یہ وہی آیت آ گئی قرآن نے جو ابھی ہم نے پڑھی, کہ جو اللہ کے یا رحمان کے ذکر سے اراض کرتا ہے, تو یہ اسی معنی کی آیت ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا نا, اللہ نے اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیا, اس کا دوست بن جاتا ہے. یعنی اب شیطان اس کو وسوسہ ڈالتا ہے. ایک حدیث میں یہ مفہوم اس طرح سے بھی ہے کہ دیکھو, جب تک تم اللہ کی ذکر میں رہتے ہو نا, تو شیطان پیچھے دبکا رہتا ہے. وسواس الخناس, خناس اس کے لیے سورہ ناس کے اندر لفظ آیا ہے, چھپ چھپ کے حملے کرنے والا, چھپ چھپ کے, یعنی دبک کے بیٹھا ہے. جیسے آپ کا دشمن دبک کے بیٹھا ہوتا ہے نا, کہ یار مجھے موقع ملے اور میں اس کے اوپر حملہ کروں, ٹھیک ہے. تو موقع شیطان کے لیے کیا ہے, آپ اللہ سے غافل ہو جائے. جو دم آپ اللہ سے غافل ہوتے ہیں, اس وقت شیطان آپ کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے. اچھا چلیں, پھر آپ نے اللہ کو یاد کر لیا, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ نے اللہ کو یاد کر لیا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کو میوٹ کر دیں, میں میوٹ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. شاید آواز جا رہی ہے, جو لوگ بھی انٹر ہونا تو وہ اپنے آپ کو میوٹ کر دیا کریں. تو شیطان جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں. شیطان کیا کرتا ہے, الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ آپ کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے. دیکھیں, شیطان کو ایک تو اللہ نے اختیار دیا وسوسہ ڈالنے کا, تو اس کا وسوسہ, اب وسوسہ کیا ہے, وسوسہ جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں مینٹل النس, سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. یہ سارا وسوسہ ہی ہے. یعنی جب آپ کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا کہ یار تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی, تو وہ سمجھ اس لیے نہیں آ رہی, نقید لہو شیطانا, وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا ایک شیطان آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ پہ اس بات کو اس طرح سے کہا ہے, لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. دیکھو, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا, اللہ نے ان کو اپنا آپ بلوا دیا. یعنی تم اللہ کو بلاتے ہو, جو تمہارا خالق ہے. تمہارا یہ ایسی ہے نا جیسے بچے اپنے والدین کو بھول جائیں, ٹھیک ہے. اب والدین نے اتنا کیا ہوتا ہے, تو والدین تو کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہمیں نظر انداز کرے, ہمیں اگنور کرے. تو اب شوہر نہیں برداشت کرتا اپنی بیوی کو کہ وہ مجھے اگنور کرے, یا بیوی برداشت نہیں کرتی کہ میرا شوہر مجھے اگنور کرے, حالانکہ ان کا رشتہ ازدواج تو 20 سال بعد جو ہے وہ بنتا ہے, دنیا میں آنے کے بعد. تو اللہ جو انسان کا خالق بھی ہے, ہم تو ایک دوسرے کے خالق بھی نہیں ہے, ایک دوسرے کی تھوڑی بات ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں. تو اس کی بنیاد پہ اتنی ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے اگنور کرنے کو ہم اتنا محسوس کرتے ہیں. بیوی کہ مجھے فون ہی نہیں کیا تم نے سارا دن, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے شوہر کہے گا کہ تم نے میرا دھیان نہیں کیا, میں نے فون کیا تم نے اٹینڈ نہیں کیا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں. تو اللہ جو ہے نا, اللہ بھی اس حوالے سے بہت غیرت مند ہے. میں نے انسان کو پیدا کیا ہے, میں اس کی تمام ضرورتیں پوری کر رہا ہوں, میں اس کا خالق ہوں, میں اس کا رازق ہوں, میں اس کے سارے جو ہے وہ معاملات کو دیکھ رہا ہوں. اس کے باوجود یہ مجھ سے غافل ہے, مجھ سے غافل ہے. یہ سب کچھ جو اس کے پاس ہے, دیکھیں ہم نہیں سوچ رہے نا, ہم نہیں سوچ رہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمارا جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ نے چونکہ دیا, اللہ تعالیٰ تو سوچ رہے, جیسے آپ اپنی اولاد کے بارے میں والدین تو سوچتے ہیں نا کہ بھئی ہم نے اس کو پرووائڈ کیا, ہم نے پرووائڈ کیا. شوہر سوچتا ہے بیوی کو میں نے پرووائڈ کیا, بھلے بیوی کی سوچ یہ نہیں ہوتی. جب بیوی کی سوچ نہیں ہوتی تو اس کو اگنور کرتی ہے. اسی طرح سے جب بچوں کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ نے پرووائڈ کیا ہے, یا بچوں کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ جی ہمارے والدین نے ہمیں یہ سب کچھ پرووائڈ کیا ہے, تو وہ اپنے والدین کو کیا کرتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, اور اس سے والدین کو پھر غصہ. تو یاد بہت ضروری ہے. اور یاد اللہ کی ذکر کی طرف ہم تبھی آئیں گے جب ہم سوچیں گے, کیونکہ قرآن میں اوپر جو ایک آیت آئی ہے نا ذکر کے ساتھ فکر کی اہمیت, تو اس کا عنوان بھی میں نے یہی باندھا ہے, ذکر و فکر. یعنی فکر کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ ذکر پہ آنا چاہتے ہیں تو فکر کرنا بہت ضروری ہے. ذکر و فکر یہ اصل میں عنوان ہے. تو یہ جو فکر ہے نا, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ آپ فکر کریں,
آپ سوچ بچار کریں، اس سے آپ کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا. جیسے آپ اولاد کو نعمتوں کا احساس دلاتے ہیں، جیسے جو ہے وہ بیوی نے اگر شوہر کے ساتھ اچھا کیا ہو تو وہ اس کو احساس دلاتی ہے میں نے تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے. شوہر نے اچھا کیا وہ بیوی کو احساس دلاتا ہے تاکہ وہ میرے شکر گزار بنے. تو اسی طرح سے جب تک ہم، اللہ نے تو ہمیں احساس دلا دیا قرآن میں، لیکن ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا. تو اس لیے فکر بہت ضروری ہے. یہ فکر ہمارے اندر وہ احساس بیدار کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے اس حوالے سے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کو جہاد سے بھی افضل قرار دیا. یعنی یہ اتنی بڑی چیز ہے. ایک روایت کے الفاظ ہیں، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پاکیزہ، سب سے پاکیزہ، یعنی تمہیں پاک کرنے والا عمل ہے. یعنی تم اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہو نا، تو وہ اس طرح سے ہوگا اور تمہارے درجات کو بھی بلند کرے گا. اور وہ اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل عمل ہے، بلکہ جہاد سے بھی افضل عمل ہے. اس جہاد میں کہ جس میں تم اپنے دشمنوں کی گردنیں اڑاؤ، وہ تمہاری گردنیں اڑائیں. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ضرور ایسے عمل کی خبر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ اللہ کا ذکر ہے. وہ عمل کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے جو جہاد سے بھی افضل ہے، اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل ہے. کیونکہ ذکر سے ہی آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن جو ہے، لیکن ہمارے کنیکشن اس وقت ڈیڈ ہے. ہم موبائل کے اندر پڑی ہوئی جو ہے نا ایسی سم ہے جو ایکٹیویٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈیڈ کنیکشن کے ساتھ ہم پھر رہے ہیں. تو یہ سم کو ایکٹیویٹ ہم نے کرنا ہے. اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن جو ہے نا وہ ہم نے ایکٹیویٹ کرنا ہے. جیسے کہتے ہیں کنیکشن ملانا ہے، کال ملانی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر. دیکھیں اللہ کے ذکر کے بہت فوائد ہیں. اگر اس پہ لیکچر ہم دیں تو 10 گھنٹے لیکچر دے سکتے ہیں. لیکن ایک سب سے بڑا فائدہ جو ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. دیکھیں نا، ایک تو ابھی ہم ذکر کی حدیثیں پڑھیں گے کہ ذکر کا یہ ریوارڈ ہے، اتنی فضیلت ہے اس کی، آخرت میں یہ اجر ملے گا. ویل اینڈ گڈ، وہ تو ہے ہی ہے. لیکن دنیا میں جو نیٹ آپ کو مل رہا ہے ہم تو اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں نا، کیونکہ انسان لالچی ذہن کا ہے، ان چیزوں کو زیادہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں نیٹ مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے. دیکھیے سب سے بڑا نیٹ فائدہ آپ کو کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر کرنے سے. کوئی بھی ذکر آپ کر لیں، آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوگی. اور دیکھیں جب تک زمین نرم نہ ہو نا تو وہ آپ کو اناج اور پھل پھول اور غلہ نہیں دیتی. زمین نرم ہوگی، اس کے اندر جو ہے وہ آپ بیج بو سکیں گے، اس کے اندر پانی جائے گا اور وہ نرم زمین پھر آپ کو اناج اور غلہ اور فصل دے گی. آپ پہاڑ کی چوٹی پہ، آپ پتھریلی زمین کے اوپر جو ہے وہ آپ جا کے پھینک آئیں دانے اور اس کے اوپر بارش بھی ہو جائے تو وہ بارش کیا کرے گی؟ وہ اناج اور غلے کو، وہ گندم کے بیج بہا کے لے جائے گی. کوئی فصل آپ کو نہیں ملے گی. تو دل کی جو زمین ہے نا، قلب کی جو زمین ہے، اس کو نرم کرنا بہت ضروری ہے. اور قلب کی زمین جن چیزوں سے نرم ہوتی ہے ان میں ایک صدقہ بھی ہے. صدقے کے اوپر ہم انشاءاللہ مستقل لیکچر کریں گے. یہ بہت اہم ہے. تزکیہ نفس کا سیکنڈ بڑا ٹول جو ہے وہ صدقہ ہے. پہلا تو ہم نے کہا کہ یہ ذکر ہے، اور دوسرا بڑا ٹول جس کو ہم نے استعمال کرنا ہے وہ صدقے کا ٹول ہے. اس پہ ہم علیحدہ سے لیکچر ریکارڈ کریں. تو دل کی زمین کو اگر ہم نے نرم کرنا ہے، دیکھیں نا ہم نے دل سے رذائل نکالنے ہیں، یہ پچھلے لیکچر میں بات ہو گئی. ہم نے اس قلب کو اچھی صفات سے متصف کرنا ہے. ہم نے اس قلب میں ایمان کو جو ہے وہ بیدار کرنا ہے، یا ایمان کو مطلب ایمان گرو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بڑھنا چاہیے ہمارے دل کے اندر. پھر یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایثار کا جذبہ ہو، ہمارے دل میں اللہ کی ذات پہ توکل ہو. ٹھیک ہے، ہمارے دل میں جو ہے وہ جتنی اچھی چیزیں آپ گنوا سکتے ہیں آپ گنوا لیں. پھر جو بری چیزیں ہیں وہ ہم اپنے دل سے نکال دیں. حسد نکال دیں آپ اس میں سے، جو ہے نا وہ تکبر نکال دیں آپ اس میں، دل سے نفاق نکال دیں، کوئی کفر ہے وہ نکال دیں، کوئی ریا ہے وہ نکال دیں. آپ اس دل کے اندر اخلاص ڈال دیں، سنسیریٹی ڈال دیں، صرف اللہ کے لیے عمل کریں. تو بہت سی چیزیں جو ہے نا، یعنی ہم نے کہا تھا اصلاح نفس کی ابتدا دل سے ہوگی. اب دل کی زمین میں ہم نے ایک کھیتی بونی ہے. کھیتی بونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے دل کی زمین کو نرم کریں. جب آپ دل کی زمین کو نرم کریں گے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پانی برسے گا. ٹھیک ہے، اور پانی کیا چیز ہے؟ پانی اصل میں وحی ہے، قرآن مجید ہے، کتاب و سنت ہے. تو جب دل کی زمین نرم ہوگی اور آپ اس کو نرم کریں گے، پھر اس کے اوپر پانی برسے گا، تو پھر اس کے اندر سے فصل اگے گی اور پھل پھول پیدا ہوں گے، جس سے خود آپ نہ صرف مستفید ہوں گے بلکہ ایک عالم اس سے مستفید ہوگا. اور وہ پھل پھول کیا ہے؟ مطلب بیہیویئر ہے، ایٹیچیوڈ ہے جو آپ کے اس کی دل کی زمین سے پھوٹے گا. یہ ایکشنز آف دی ہارٹ ہیں جو پھر ایکشنز آف دی باڈی بنے گی. یعنی پہلے دل کی اصلاح ہوگی، پھر باڈی کے اعمال کی، باڈی پارٹس کی اصلاح ہوگی. ٹھیک ہے، پھر آپ کا بیہیویئر، آپ کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ مثالی بن جائے گا. تو یہ ہے کہ قلب کو ہم نے پہلے فوکس کرنا ہے تزکیہ نفس میں. اور قلب میں سب سے پہلی جو چیز ہم نے فوکس کرنی ہے وہ دل کی تیاری ہے. دل کی تیاری کس کے لیے؟ کہ یہ اچھی صفات کو قبول کر لے. میرا دل اس قابل ہو جائے کہ جو اچھی صفت ہو اس کو ایکسپٹ کر. جیسے دیکھیں نا کہ ایک
فوم کی مثال میں نے دی تھی. فوم کے اندر کیا ہے, اس کی ایبزارپشن ہوتی ہے, مطلب آپ اس کے اوپر پانی ڈالیں گے نا, وہ پانی کو چوس لے گا, ایبزارب کر لے گا. لوہے کے اوپر پانی ڈالتے جائیں, آپ پوری ٹینکی جو ہے وہ 1500 گیلن کی اس کے اوپر ڈال دیں, تو لوہا ایک قطرہ بھی نہیں جو ہے وہ اس کو چوسے گا. کیوں؟ کیونکہ مطلب وہ ایبزارب نہیں کر سکتا. تو اس لیے دل جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے دل کی یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے. جیسے قرآن نے مثال بھی دی ہے سورہ بقرہ کے اندر یہود کے بارے میں, کہ ان کے دل ایسے سخت ہو گئے کہ جیسے چٹان کی مانند, بلکہ چٹان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور یہ دل جو ہے نا چڑیا کے دل کی طرح بھی نرم ہو جاتا ہے. یہ بھی حدیث میں ہمیں مثال ملتی ہے. تو یہ دل کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے, اور یہ دل نرم ہوتا ہے کچھ چیزوں سے. ٹھیک ہے, وہ نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے دل کو اس قابل بنا دیا کہ یہ اچھی صفات اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے اور بری صفات کو اپنے اندر سے نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا پہلا طریقہ ہم نے کہا ذکر ہے. تو ذکر جو ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بہت زیادہ احکامات ہیں, میں ساروں پہ عمل نہیں کر سکتا, تو آپ مجھے کوئی ایک آدھا حکم دے دیں, وہ میں نہیں چھوڑوں گا. دیکھیں ایک یہ ہے نا کہ وہ لوگ جو دین کے اوپر کچھ چل رہے ہیں, اور ایک ہمارے جیسے آج کل کے زمانے میں جنہیں بہت مشکل لگتا ہے دین کے اوپر چلنا, عمل کرنا, تو اب ان کے لیے یہ بہت اہم ہے. بھائی ایک کام کر لو, اللہ کے وسلم نے بھی یہی کہا, ٹھیک ہے تمہارا مسئلہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم اسلام کے تمام احکامات پہ کہہ رہے ہو کہ جی بہت مشکل ہے عمل کرنا, بہت زیادہ احکامات لگتے ہیں, ایک بات بتا دیں گے وہ میں نہیں چھوڑوں گا, اس پہ میں عمل کر لوں گا. تو اللہ کے وسلم نے کیا کہا, لا یزال لسانک کا رطبا من ذکر اللہ, بھائی ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے. وہی قرآن کا جو فریز تھا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے ہوئے جس پوزیشن میں تم ہو اللہ کے ذکر کرتے رہو. اسی طرح اللہ کے رسول سے مطلب یہ ہو گیا نا ذکر, ہم نے کہا کہ پہلے یہ ذکر لسان ہے, یعنی لسانی ذکر ہے, زبان کا ذکر ہے. تو زبان سے بھی ذکر کرنا ہے, زبان سے بھی ذکر کرنا ہے, اور زبان ہی سے ذکر کرنا ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ذکر وہ ہے کہ جس میں تمہاری زبان ذکر سے تر رہے. ٹھیک ہے, صرف دل کا ذکر نہیں ہے. ہاں ہم نے کہا تھا کہ کثرت ذکر سے یہ ہو جاتا ہے, جب آپ زبان سے کثرت سے ذکر کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا دل بھی ذکر کرنا شروع ہو جاتا ہے, کہ جب آپ مصروف ہوتے ہیں کسی کے ساتھ بات چیت میں تو آپ کا دل اللہ کی طرف لگا رہتا ہے. یہ ہو جاتا ہے, اور یہ مطلب اس میں ہونے میں کوئی حرج نہیں. دوسرا کیا ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. یہ بھی حدیث ہم نے دیکھ لی کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا, ان کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ. جو اللہ کو یاد کر رہا ہے وہی دل زندہ ہے, اور جو دل مردہ ہے تو مجھے بتائیں, جو دل مردہ ہے تو وہ بیماریوں کا گڑھ کیوں نہیں بنے گا, اس کے اندر اداسی, اس کے اندر یہ ڈپریشن, اینزائٹی, یہ سب چیزیں کیوں نہیں ہوں گی؟ بالکل ہوں گی. اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور روایت ہے, یعنی اب ہم کچھ روایتیں دیکھ لیتے ہیں بس جلدی سے, کہ کچھ اذکار جو ہمیں ملتے ہیں. دیکھیں ویسے تو اذکار کے حوالے سے نا چھوٹی سی کتابیں آپ کو مل جائیں گی, حصن المسلم ہے, یہ آپ کو دارالسلام کی پبلش شدہ پاکٹ سائز میں مل جاتی ہے. پھر آپ اپنے موبائل میں سے کوئی ایپ, حصن المسلم کی ایپ بھی ہے, پلے اسٹور میں جائیں, گوگل پلے اسٹور میں, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو ذکر میں کیا ہے, ایک تو صبح شام کے اذکار ہیں, ان کا اہتمام کریں. ذکر قرآن بھی ذکر ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے ذکر نازل کیا یعنی قرآن. تو قرآن سے بھی تو اللہ کی یاد آتی ہے نا, تو قرآن کو تو قرآن نے الذکر کہا ہے, یعنی خاص ذکر ہے. تو قرآن کی تلاوت یہ بھی ذکر میں آ جاتی ہے. پھر دعا جو ہے یہ بھی ذکر ہے, لیکن ہم نے کہا کہ ذکر سے مراد یہ ذکر یہ تو 24 گھنٹے کا ذکر ہے نا, یہ 24 گھنٹے کا ذکر ہے جو ہم نے کرنا ہے. اٹھتے اس کی عادت ڈالنی ہے, بھلے اس کے لیے ہمیں تسبیح پکڑنی پڑے. اور وہ کیا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ. ایک تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ جو بندہ 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے, 100 مرتبہ ایک دن میں, تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے, بھلے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں. اب دیکھیں کتنے جو ہے یہ ساری باتیں کیوں ہیں, اتنا مبالغہ کیوں ہے اللہ کے ذکر سے متعلق. احادیث میں آپ دیکھیں کہ بہت مبالغہ, کسی عبادت میں آپ کو اتنا مبالغہ نہیں ملے گا جتنا مبالغہ ریوارڈ کا آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے اللہ کے ذکر میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ذکر کے اوپر انسان آ جائے گا نا تو اس کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے. یعنی سب سے پہلا تو یہ نا بھائی کنیکشن تو جڑے اللہ کی ذات سے, کنیکشن تو ابھی تو ہم ڈیڈ کنیکشن میں ہے نا, تو کنیکشن جڑ جائے گا تو باقی سارے معاملات بھی سدھرتے چلے جائیں گے. اسی طرح ایک اور روایت میں کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کلمات کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تو جس چیز کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے اس سے بہتر ہے. اب آپ دیکھیں سورج تو زمین کے اوپر ہر چیز پہ طلوع ہو رہا ہے, تو بلکہ ہمارے سولر سسٹم نظام شمسی کے اوپر سورج طلوع ہو رہا ہے, وہاں اس کی کرنیں پہنچ رہی ہیں. تو یہ سارا سولر سسٹم ایک طرف رکھ دیں اور یہ کلمات ایک طرف رکھ دیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ کلمات اس سے بہتر ہے, یعنی دنیا اور مافیا سے بہتر ہے یہ کلمات. اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کلمات کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر,
تو یہ 100 مرتبہ کہتا ہے تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. ایک غلام آزاد کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ یوں کہہ لیں کہ اس زمانے میں ایک غلام آتا تھا کوئی تقریباً 600 گرام گولڈ، یعنی آپ آدھا کلو گولڈ سے زیادہ، تو کافی بڑا صدقہ ہے. اور اس کے لیے 100 جو ہے وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور سارا دن وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے. سارا دن شیطان سے اس کی حفاظت ہے رات تک. پھر رات میں بھی ایسے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، ساری رات شیطان سے محفوظ رہے گا. اور اس دن میں اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے 101 مرتبہ پڑھا. یہ بہت عام بات ہے. اس دن میں اس سے زیادہ نیکی والا کوئی بندہ نہیں ہوگا جس نے یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جس نے 100 مرتبہ پڑھے، پوری دنیا میں اس سے زیادہ نیکی والا بندہ 1.5 ارب مسلمانوں میں اس دن میں نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے 100 سے زیادہ مرتبہ یہ کلمات پڑھ لی. اب دیکھیں کیسا انداز ہے، یہ انداز آپ کو کسی اور نیکی کے عمل میں نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تو اب ذکر میں دیکھیں یہ ذکر وغیرہ اللہ، یہ دیکھیں جو غیر مسنون اذکار ہیں نا، یہ اگرچہ تصوف کے حلقات میں ان کو تجویز کیا جاتا ہے، لیکن ہماری تجویز یہ ہے کہ مسنون اذکار بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. تو انہی اذکار کی طرف جانا چاہیے. جو اثرات میں نے دیکھا ہے مسنون اذکار کے ہیں، اور جتنی تیزی سے آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن مسنون اذکار سے ملتا ہے، وہ کسی اور ذکر میں وہ کیفیت نہیں ہے، وہ کیفیت ہے ہی نہیں. ایون کہ آپ نے اگر درود شریف پڑھنا ہو تو ان الفاظ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا، یعنی اللہ کے وسلم کہہ رہے ہیں بھائی تعریف کرنی ہے تو میری اس طرح سے کرو، تو خود بتا دیا نا. صحابہ نے پوچھا کیسے درود پڑھیں، کیسے سلام پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اب میں کہوں کہ نہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس سے بہتر الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر سکتا ہوں، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا، یہ درست نہیں ہے. تو اس لیے مسنون اذکار جو ہے یہ ان کی پابندی بہت ضروری ہے. تو بہرحال اس لیے اب دیکھیں کہ جیسے درود تاج ہے، درود تنجینا ہے، مطلب چھوڑے درود ابراہیمی نماز کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں اس کو. جب نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سب سے بہترین درود ہے جسے نماز کا حصہ بنایا گیا، درود ابراہیمی کو. تو درود شریف پڑھنا ہے تو اس کو بھی آپ کیا کریں، مطلب درود ابراہیمی مسنون اذکار کی طرف آ جائیں. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہمارا اصل میں یہ 40 منٹ کا سیشن ہوتا ہے، اس کے بعد یہ زوم کا جو لنک ہے نا یہ کام نہیں کرتا. تو ذکر کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے. مزید یہ ہے کہ یہ میری کتاب میں 217 پیج نمبر ہے. یہ کتاب جو ہے وہ صالح اور مسلح کے نام سے میری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. میری ویب سائٹ میرے نام سے ہے drhafizmohammadzubیر.com. تو وہاں تصانیف کے سیکشن میں جائیں گے نا تو وہاں پہ آپ کو یہ کتاب مل جائے گی صالح اور مسلح. تو اس میں 217 پیج سے آنورڈ آپ پڑھ لیں تو ذکر کے حوالے سے کافی آپ کو روایات مل جائیں گی، کافی جو ہے وہ آپ کو احادیث مل جائیں گی، اور کافی آپ کو قرآن کی آیات مل جائیں گی. اب دیکھیں یہ بہت زبردست روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ صبح کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، پھر اس کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتا رہے سورج کے طلوع ہونے تک، پھر 2 رکعتیں پڑھے یعنی اشراق کی، تو اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. اور وہ حج اور عمرہ بھی وہ جو ایکسیپٹڈ ہے، تامہ 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 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی ایک تو ہے نا لاکھوں روپے لگا کے جائیں، نہیں معلوم کہ پتہ نہیں وہ مقبول حج بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ وہ حج اور عمرہ ہے جو مقبول ہے. تو اگر فجر کے بعد آپ بیٹھ کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، تو اگر آپ بیٹھ کے جو ہے وہ اشراق تک ذکر کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد 2 رکعتیں اشراق کی پڑھتے ہیں تو یہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو یہ ذکر کے اوپر اتنا زیادہ ریوارڈ میں نے آپ کو بتایا، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کو ذکر کی عادت پڑے، کیونکہ ذکر کی عادت پڑ جائے گی تو اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ ہو جائے گا. اللہ کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ ہو گیا پھر اس کے بعد باقی کی کام آسان ہے، باقی کی کام آسان ہے. کیونکہ جب آپ کا تعلق بن جاتا ہے نا کسی کے ساتھ تو پھر آپ بہت کچھ، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جیسے مطلب کوئی ریلیشن شپ میں کوئی نوجوان آ گیا تو اب ظاہری بات ہے جس کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے تو اس کی بات نہ چاہتی ہوئی بھی وہ مانتا ہے. اللہ کے ساتھ یہ محبت کا تعلق زندہ ہو جائے نا، بیدار ہو جائے نا، یہ تعلق بن جائے، اور وہ بنتا ذکر سے ہے، صرف ذکر سے نہیں، کثرت ذکر سے. اور کثرت ذکر کیا ہے؟ کثرت ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں، 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں ہو. اور 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں آنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ تسبیح پکڑ لیں، ایک تو تدبیر یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ صبح میں کچھ وقت نکال لیں، مختص کر لیں اپنی سہولت کے مطابق، 10-15 منٹ یا آدھا گھنٹہ نکال لیں تو بہت اچھا ہے. فجر کے بعد آدھا گھنٹہ، عصر کے بعد نکال لیں یا مغرب کے بعد نکال لیں. ٹھیک ہے. تو اس میں بیٹھ کے صرف تسبیح پھیریں اور ایک ذکر کریں کثرت سے. جب کوئی ذکر کرنا ہے تو ایک کریں، اس کی عادت جلدی پڑ جاتی ہے. تو یہ انشاءاللہ سے کر لیں تو انشاءاللہ سے امید ہے کہ بہت بہتری آئے گی. اور رمضان میں کوشش کریں اس کی، اور آپ اس کے اثرات بھی محسوس کریں گے، آپ اس کے اثرات بھی محسوس کریں گے. اور ذکر کون کون سے ہیں، اللہ کے وسلم کیا ذکر کرتے تھے، صبح شام کی دعائیں وغیرہ، اس کے لیے میں نے کہا کہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا وہ پاکٹ سائز میں وہ خرید لیں، اپنا جو ہے وہ حصن المسلم وغیرہ وہ خرید لیں. تو
بہرحال یہ اللہ کی ذکر کے حوالے سے ہمارا ایک مختصر سا لیکچر تھا. تو اب کوئی سوال ہو تو لکھ کے کر لیں. اصل میں میرے خیال میں نا آپ کی طرف والا مائک ابھی اس کی سیٹنگ نہیں ہو پا رہی. جب میں لگاتا ہوں یہاں پہ سافٹ میں سیٹنگ کرتا ہوں تو مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ چیٹ میں اگر کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں, ہم اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم شیخ. جی ہیلو, السلام علیکم شیخ. اچھا, باقی یہ ہے کہ رمضان میں شاید ہم یہ کلاس پھر نہ لے پائیں, رمضان میں مشکل ہو جائے گا, یا دیکھ لیتے ہیں. رمضان میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ